الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وصحبه الذين هم بحور العلوم والحكم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه غيره. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے سچی توبہ کرو. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان جب گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو گناہ کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. دنیا کے اندر جو گناہ کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں وہ 5 ہیں. سب سے پہلا اثر جو دنیا کے اندر ظاہر ہوتا ہے، نیکی کرنے کو دل نہیں چاہتا. انسان جتنی بھی کوشش کرے نیکی کرنے کی تو وہ نیکی کرنے کو دل نہیں چاہتا. نیک محافل میں، قرآن کی تلاوت میں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں، صدقہ خیرات کرنے میں، غرض جتنے بھی نیک کام ہیں ان نیک کاموں کی طرف انسان کا دل مائل نہیں ہوتا. یہ گناہ کا سب سے پہلا اثر ہے. اور دوسرا اثر جو انہوں نے لکھا ہے کہ انسان کے دل کا سکون چھن جاتا ہے. انسان جتنی بھی کامیابی سے گناہ کرے لیکن گناہ کے باوجود اور کامیابی کے باوجود اللہ اس کے سکون قلب کو چھین لیتا ہے. وہ شخص راحتوں میں ہونے کے باوجود، بہترین بستروں میں ہونے کے باوجود اس کو سکون قلب حاصل نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی نے آ کے پوچھا اللہ کے رسول مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ گناہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا اصول بیان فرمایا، الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، جو کام تو کر رہا ہے تو اس بات کو ناپسند کرے اس کام کے اوپر کوئی دوسرا شخص مطلع ہو جائے، وہ کام کسی دوسرے کو پتہ چل جائے، تم اس چیز کو ناپسند کرو. جب تم اس چیز کو ناپسند کرو کہ تمہارے اس کام پر کوئی دوسرا مطلع ہو جائے، باخبر ہو جائے، تو سمجھ جاؤ یہ گناہ ہے. اور ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہو، جو سنت کے خلاف ہو، اسی کو گناہ کہتے ہیں. تو انسان کے دل کا سکون اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، انسان کا ہر کام ادھورا رہنے لگ جاتا ہے. جس کام کی بھی وہ کوشش کرے، جس کام کے اندر بھی وہ ہاتھ ڈالتا ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے. اسے وہ شکایت کرنے والا بن جاتا ہے کہ میری بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، میرے بچوں کا کاروبار سیٹ نہیں ہو رہا، بچوں کی اچھی ملازمت نہیں لگ رہی. غرض میں خود بھی اگر کسی اچھی جگہ پر کام کرنا چاہتا ہوں، میں سونے میں ہاتھ ڈالوں وہ مٹی بن جاتا ہے. میری زندگی کا ہر کام ادھورا رہنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ زندگی سے برکت کو نکال دیتے ہیں. وہ خود کہتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا رات کب ہوئی، صبح کب ہوئی، کیسے زندگی کی گاڑی کتنی تیز رفتاری سے گزر رہی ہے، کچھ نہیں پتہ چلتا. تو زندگی کی برکت اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں اور پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ
گناہگار فاسق اور فاجر آدمی جتنا چاہے گڑ گڑائے اور جتنا چاہے گناہوں کے ساتھ وہ اللہ کو مناتا رہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی آسان مثال یوں لکھی ہے کہ ایک انسان کی دو طرح کی اولاد ہو۔ ایک اولاد وہ ہے جو انسان کی اطاعت گزار فرما بردار ہو، اور ایک اولاد وہ ہو کہ جو نافرمان ہو۔ جب انسان کی فرما بردار اولاد کوئی فرمائش کرتی ہے تو باپ اسے فوراً پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور نافرمان اولاد کوئی فرمائش کرے تو باپ سنی انسنی کر دیتا ہے۔ یہ ایک مثال لکھی ہے علماء نے، تو فرمایا کہ جب نیک صالح انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتے ہیں، اور جب فاسق اور فاجر دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر فرمایا نعمتوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ آخری جو چیز لکھی ہے وہ نعمتوں کا زوال ہے، کہ جو نعمتیں اسے میسر ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اسے عطا کی ہیں، وہ ان نعمتوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ جو اللہ نعمتیں دینا جانتا ہے وہی اللہ نعمتیں لینا بھی جانتا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب اللہ اس کو نعمتیں دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، اور پھر جب اللہ اس پر رزق کو تنگ کر دیتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو نعمتوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ انسان گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دے۔ اگر ان مصیبتوں سے وہ بچنا چاہتا ہے اور ان تمام مشکلات سے وہ بچنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے، خاندانی نہ ہو، خاندانی سپورٹ نہ ہو، اسے عزت ملے خاندان کی سپورٹ کے بغیر ملے۔ نمبر 2، اسے شہرت ملے، وہ شہرت چاہتا ہو۔ نمبر 3، وہ ہیبت اور دبدبہ چاہتا ہو لیکن بغیر سلطنت کے، بغیر مملکت کے، بغیر بادشاہت کے۔ نمبر 4، وہ شہرت چاہتا ہو، یہ مالداری چاہتا ہو بغیر مال کے۔ اگر یہ 4 چیزیں جو شخص چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دے اور اللہ کی اطاعت والی زندگی شروع کر دے۔ اللہ پلیٹ میں رکھ کر اسے یہ چاروں چیزیں دے دے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا کہ اگر انسان ان تمام چیزوں سے بچنا چاہتا ہے تو گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دے اور اطاعت والی زندگی کی طرف آ جائے۔ انسان جب توبہ کرتا ہے تو توبہ کے لیے کیا شرائط ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے توبہ کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ 4 شرطوں کو پورا کرے یہ توبہ کرنے والا ہوگا، اسے توبۃ نصوحہ حاصل ہو جائے گی۔ نمبر 1، گناہوں کو چھوڑ دے۔ نمبر 2، ندامت کا اظہار کرے، اللہ کے سامنے عاجزی کرے، ندامت کا اظہار کرے، اپنے گناہوں کا اقرار کرے، گناہوں کو چھوڑ دے، ندامت کا اظہار کرے اور پکا عزم کرے کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ نمبر 4، حقوق العباد کے اعتبار سے اس نے کسی کا حق ضائع کیا ہے، دنیا والوں میں سے کسی کا حق اگر اس نے ضائع کیا ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور اگر معافی تلافی ہے، غیبت کی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ کیا ہے تو معافی تلافی کر لے، اور اگر اس کا حق ضائع کیا ہے تو اس کا حق ادا کرے۔ تو یہ 4 شرطوں کو پورا کرے، جو شخص یہ 4 شرطوں کو پورا کر لے گا یہ توبہ کرنے والا ہوگا۔ جب انسان توبہ کر لے تو وہ 7 کام کرے۔ جو شخص توبہ کرنے والا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے کہ میں سچی توبہ کروں تو اس کو چاہیے کہ وہ 7 کام کرے۔ اگر یہ 7 کام کرے گا تو اس کی توبہ کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ آج نوجوان ہیں، دوست احباب ہیں، ساتھی ہیں، خانقاہ میں ساتھ چلنے والے ہیں، تو وہ ساتھی یہی شکوہ کرتے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی آپ کو دیں گے انشاءاللہ، اور 7 کام
یہ توبہ کرنے والا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو توبۃ نصوحہ عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو اس نوجوان کو کرنی ہے یا اس انسان کو کرنی ہے جو اللہ کے دربار میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہے، اسے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے برے دوستوں کی دوستی کو چھوڑ دے۔ یار بد مار بد سے برا ہے، زہریلے سانپ سے برا ہے، شیطان سے زیادہ برا ہے، اس لیے کہ شیطان انسان کے دل میں وہ وسوسہ ڈالتا ہے گناہ کرنے کا، لیکن برا دوست ہاتھ سے پکڑ کر انسان کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے۔ تو یار بد مارے بد سے برا ہے، یعنی انسان زہریلے سانپ ہی جو برا دوست ہے یہ زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا ہے۔ تو پہلا کام برے دوستوں کی ہم نشینی کو چھوڑ دیں۔ دوسرا کام جو اسے کرنا ہے وہ توبہ میں تاخیر نہ کرے۔ گناہ کرنا ایک الگ گناہ ہے اور تاخیر کرنا مستقل ایک گناہ ہے۔ حکمت کی باتوں میں لکھا ہے دو کاموں میں تاخیر نہ کرے۔ حرام کھاتا ہے تو اس کو ترک کرنے میں تاخیر نہ کرے، جتنی جلدی ہو سکے حرام کھانے کو چھوڑ دے۔ دوسرا، گناہ میں اگر مبتلا ہے تو گناہ کرنے کو چھوڑ دے۔ سفر جتنا لمبا ہوگا واپسی اتنی مشکل ہو جائے گی، جو جتنا سفر لمبا ہوتا چلا جائے گا تو واپسی اتنی مشکل ہوتی چلی جائے گی۔ جتنا جلدی ان دونوں کاموں کو چھوڑ سکتا ہے تو ان دونوں کاموں کو چھوڑ دے۔ نمبر 3، اپنے نفس پر بھروسہ اور اعتماد نہ کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب براعت ملی تو انہوں نے ایک جملہ کہا۔ جب جملہ کہا تو فوراً انہیں خیال آیا کہ میری زبان سے ایک بہت بڑا جملہ نکلا ہے، تو فوراً انہوں نے کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ انسان اپنے نفس سے بچ نہیں سکتا، نفس امارہ انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ تو اپنے نفس پر بھروسہ نہ کرے، اپنی زندگی پر بھروسہ نہ کرے کہ چلو بڑی لمبی زندگی ہے، گناہوں سے توبہ کر لیں گے، آج نہیں تو کل، جوانی میں نہیں تو بڑھاپے میں۔ کسی کو کسی کی زندگی کا نہیں پتا کہ کس وقت ملک الموت آئے اور آ کر انسان کی زندگی کو ختم کر دیں۔ نمبر 4، حرام اور ممنوعہ اشیاء اس کو ختم کر دے، تلف کر دے۔ اگر اس نے پکچرز کو سیو کیا ہے تو ان تمام غلط پکچرز کو ڈیلیٹ کر دیں۔ موویز ہیں تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ اگر شراب پینے کا عادی ہے، جن برتنوں میں وہ شراب پیتا ہے تو ان تمام برتنوں کو ختم کر دے، ضائع کر دے، توڑ دے۔ تو جو حرام اور ممنوعہ چیزیں ہیں ان تمام حرام اور ممنوعہ چیزوں کو وہ تلف کر دے۔ اگر حرام مال سے پرورش پانے والا جسم ہے، کہ بعض ساتھی کہتے ہیں کہ ہمارا تو کام ہی سود کا ہے، ہمارا تو کاروباری جوئے کا ہے، تو حرام مال سے پرورش پانے والا جسم ہے تو اس جسم کو وہ نیکی کے کاموں میں صرف کرے۔ جہاں اس جسم کو وہ گناہ کے کاموں میں صرف کر رہا تھا، اسی جسم کو وہ نیک کاموں میں مصروف کر دے۔ جن لوگوں نے توبہ کی ہے ان لوگوں کے قصے کو بار بار پڑھے۔ ماضی کے اندر جن لوگوں نے توبہ کی ہے ان کے قصے کو بار بار پڑھے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان 3 نوجوانوں کا قصہ سنائیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے۔ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہاں تک کہ زمین کوشادہ ہونے کے باوجود وہ ان پر تنگ ہو گئی۔ یہ تینوں بڑے صحابی تھے، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 بڑے صحابی تھے۔ غزوہ تبوک کا سفر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا ارشاد فرمایا۔ سفر بھی گرمی کا تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم بہت زیادہ مالدار تھا جب تبوک کا سفر تھا، اس سے پہلے اتنا مالدار نہ تھا، اور اس موقع پر میں 2 اونٹنیوں کا مالک بھی تھا اور میں 2 اونٹنیاں لے کر میں نے خرید بھی رکھی تھی۔ صرف سستی اور غفلت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا نہ سکا۔ بس یہی کہتا رہا آج چلا جاؤں گا، کل چلا جاؤں گا، میرے پاس تو تیز رفتار سواری موجود ہے، تیز رفتار اونٹنی موجود ہے، آج
سفر شروع کروں گا تو کل جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف بھی لے گئے۔ میں روزانہ یہی کہتا رہا، آج اور کل، آج اور کل۔ جب تبوک کا موقع آیا تو تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب ابن مالک پر نظر نہیں پڑتی۔ تو ایک نے کہا اللہ کے رسول وہ منافق ہے، تو ایک صحابی نے کہا نہیں اللہ کے رسول۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول وہ منافق نہیں ہے، ہم نے جہاں تک دیکھا ہے وہ بہت نیک اور صالح ہے۔ اور دو صحابہ بدرین میں سے تھے، یہاں تک کہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ آج سفر شروع کروں گا، کل سفر شروع کروں گا، مجھے خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس بھی آ گئے۔ اب بہت پشیمانی ہوئی کہ اب کروں تو کیا کروں۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے اور دونوں جو دوسرے صحابہ تھے یہ دونوں بوڑھے تھے، اور تینوں صحابہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تو تینوں نے اپنے عذر کو پیش کیا۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ منافقین جب آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر پیش کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں، ان کے عذر کو قبول فرماتے ہیں۔ جب میری باری آئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے ناراضگی کے ساتھ تبسم فرمایا اور منہ کو پھیر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب کس چیز نے تمہیں پیچھے چھوڑا؟ کہا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے زبان پر بڑا ملکہ دیا ہے، اگر کسی دنیا دار سے بات کرنے کی بات ہوتی میں اسے قائل کرتا اور بات سمجھا دیتا، اپنا عذر بھی سمجھا دیتا، بات کو ختم کر دیتا، اور میں چاہتا آپ کے سامنے بھی کوئی عذر معقول پیش کرتا، آپ بھی اسے قبول فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیتے ہیں اور اللہ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، مجھے آپ سے سچ سچ کہنا ہے، پھر جو بھی فیصلہ آپ کریں یا اللہ کرے میں اس پہ راضی ہوں۔ تو کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں سستی کی اور کیوں نہیں گئے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول سستی ہو گئی، صرف سستی کی وجہ سے جا نہ سکا۔ آپ نے فرمایا سچ کہا، پھر فرمایا اٹھو اور مجلس سے چلے جاؤ۔ جب مجلس سے چلے گئے تو آپ نے تمام صحابہ سے فرمایا اس سے بات کرنا چھوڑ دو۔ تمام صحابہ نے بات کرنا چھوڑ دی، تو دفعتاً دن گزرتے چلے گئے، 40 دن گزر گئے، کوئی صحابی بات نہ کر رہا تھا۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پڑوسی بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اپنے چچا زاد بھائی کو مخاطب کیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، پھر اسے اللہ کی قسم دی، پھر کوئی جواب نہ دیا، پھر قسم دی، کوئی جواب نہ دیا، تیسری دفعہ پھر قسم دے کر کہا تم جانتے ہو میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ پھیر کر کہا اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول ہی جانے، ہم کیا جانے۔ فرمایا یہ جب ابو درداء نے یہ جملہ کہا تو میرے آنسو تھم نہ سکے اور میرے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ جب آنسو بہنے لگے تو میں ابھی گھر پر ہی موجود تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا اور وقت 40 دن گزر چکے تھے۔ جب قاصد آیا تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنی بیویوں سے دور ہو جاؤ۔ تو فوراً میں نے قاصد سے پوچھا جاؤ منشا رسول پوچھ کر آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا ہے؟ آیا میں ان کو طلاق دے دوں یا اپنے پاس روکے رکھوں یا ان کو میکے بھیج دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان سے الگ ہو جاؤ، طلاق دینے کا نہیں کہا۔ تو کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا جاؤ تم اپنے میکے میں چلی جاؤ اور اپنے ماں کے پاس رہو جب تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ آ جائے۔ تو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر دن مجھ پر بہت بھاری گزرتا تھا، اس لیے کہ میں ایک ہی بات سوچتا تھا کہ اگر اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے چلے گئے تو میرے ساتھ تو صحابہ کبھی بات ہی نہ کریں گے، اور اگر میں مر گیا تو اللہ کے رسول جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ تو یہی بات مجھے کھائی جا رہی تھی۔ تو 10 دن اور گزرے، 50 دن ہو گئے، لیکن بیچ میں ایک دن غسان کے بادشاہ کا قاصد آیا اور آ کر اس نے کہا کعب ابن مالک کا کوئی پتہ بتائے۔ تو ایک صحابی نے اشارے سے بتایا کہ کعب ابن مالک وہ کھڑا ہے۔ تو ایک وہ نوجوان میرے پاس آیا اور اس نے بادشاہ کا خط مجھے دیا۔ جب میں نے بادشاہ کا خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے صاحب نے تم پر زیادتی کی ہے، لوگوں کو تم سے بات کرنے کو منع کیا ہے، اگر تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم خزانوں کے منہ کھول دیں گے، ہم تمہیں گورنر بنا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور طرح طرح کی
آفریں دینے لگا۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، خط کو پھاڑا اور جا کے تندور میں جلایا اور سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ کہا اللہ کے رسول اب تو کافر لوگ بھی مجھ پر طمع کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی، بالکل خاموشی، کوئی جواب نہ دیا۔ اب 50 دن پورے گزر گئے۔ اب کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہو کر نماز پڑھتا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو تکتا کہ شاید میری طرف دیکھیں۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعراض فرماتے ہیں، جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے۔ اور کہا جب نماز پڑھ کر ختم کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعراض فرماتے ہیں، غصہ اسی پر آتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، غصہ اسی پر آتا ہے، ڈانٹا اسی کو جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، باپ بھی اسی کو ڈانٹتا ہے جس سے دل زیادہ لگتا ہے، ماں بھی اسی کو ڈانٹتی ہے جس سے دل زیادہ لگتا ہے، محبت زیادہ ہوتی ہے۔ کا فجر کی نماز پڑھ کر میں بیٹھا تھا اپنے گھر کی چھت پر، اداس بیٹھا تھا، کب کروں تو کیا کروں۔ 50 دن گزر گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، زمین بھی تنگ ہو گئی۔ جب خود قرآن کہہ رہا ہے حتی اذا ضاقت علیکم الارض، زمین ان پر تنگ ہو گئی، بما رحبت، اللہ کی زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ جب خود قرآن دعویٰ کر رہا ہے اور ان کا قصہ خود قرآن بیان کر رہا ہے تو سوچو ان پر کیسے وہ 50 دن گزرے ہوں گے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 50 دن پورے گزر گئے، میں اداس بیٹھا تھا اور فجر کی نماز پڑھ کر اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا فیصلہ ہوگا، کب کیا فیصلہ آئے۔ تو مجھے دفعتاً ایک آواز سنائی دی کہ کعب تجھ کو مبارک ہو، تیری برات اللہ نے نازل کر دی، تیری توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس خوشخبری کو سنا میں سجدے میں گر گیا۔ پھر ایک صحابی، ایک دوست، وہ گھوڑے پر تیز دوڑاتا ہوا میرے پاس آیا اور آ کر مجھے خوشخبری دی۔ میں بھاگتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا خیر مقدم کیا، مجھ سے مصافحہ کیا، مجھ سے گلے لگے۔ کہا یہ سب سے پہلے صحابی تھے جنہوں نے مجھے گلے لگایا، ان کا مصافحہ، ان کا گلے لگنا کبھی نہیں بھولوں گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کھل کھلا رہا تھا، خوشی سے بہت زیادہ خوش تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا۔ تو ان لوگوں کے قصوں کو پڑھے جنہوں نے توبہ کی اور توبہ پر استقامت دکھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، غامدیہ قبیلے سے تعلق رکھتا تھی اور احادیث میں اسے امرأ غامدیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا کوئی نام ذکر نہیں آتا۔ امرأ غامدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا۔ وہ پھر آئی اور آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ آپ نے اعراض فرمایا۔ تیسری مرتبہ پھر آئی اور آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ آپ نے پھر اعراض فرمایا۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ کہیں پاگل تو نہیں، دیوانی تو نہیں۔ تو اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں اس وقت حمل سے ہوں، بس مجھے پاک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بچے کی پیدائش کر آنا۔ جب بچے کی پیدائش ہوئی وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے، مجھے میرے گناہ سے پاک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اسے دودھ پلاؤ۔ وہ 2 سال تک دودھ پلاتی رہی۔ اس سارے عرصے کے اندر وہ اپنے کلام کو بدل سکتی تھی، وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جا سکتی تھی، وہ کہیں جا کر چھپ سکتی تھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ ایک نجاست وہ غلاظت کی ہوتی ہے، وہ پانی سے پاک ہو جاتی ہے، اور ایک غلاظت وہ گناہوں کی ہوتی ہے، اس سے پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ اور پھر زنا کی نجاست ایسی ہے کہ اگر انسان سے زنا ہو اور پھر وہ توبہ نہ کرے، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ناپاکی کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو انسان اگر کوئی گناہ کرے تو اس گناہ سے فوراً توبہ کرے۔ امرأ غامدیہ
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اس کے بیٹے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا. کہنے لگی اللہ کے رسول میرا بیٹا روٹی کھانے کے قابل ہو گیا, مجھے میرے گناہ سے پاک کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اس پر حد کو جاری کرو. جب حد کو جاری کیا جانے لگا تو ایک صحابی نے ایک سخت جملہ کہا اپنے خاندان کو بدنام کیا, اپنے قبیلے کو بدنام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا اور فرمایا کہ اس خاتون نے اتنی پکی توبہ کی ہے, اگر مدینہ کے 70 گناہ گاروں پر اس توبہ کو تقسیم کر دیا جائے اللہ ان گناہ گاروں کو معاف کر دے گا. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے اور شراب پینے کے عادی تھے. جب شراب پیا کرتے تھے تو کوئی ان کا ثانی نہ ہوتا, شراب کی بوتلوں کو ہاتھ میں لیتے اور پیتے چلے جاتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی سے نوازا, وہ بیٹی بہت خوبصورت تھی. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت تھی, لیکن جب شراب پیتے بیٹی کو گود میں نہ لیتے اور ہمیشہ اپنی بیٹی کو گود میں رکھتے اور اس کے ساتھ کھیلتے, اس کے ساتھ باتیں کرتے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک موقع پر بیٹی کو گود لیا اور گود لینے کے بعد شراب کو بھی ہاتھ میں لیا اور پینے لگے. بیٹی نے ہاتھ مارا تو وہ شراب گر گئی اور پھر دوبارہ شراب کو بھرا, بیٹی نے پھر ہاتھ مارا وہ پھر گر گئی. بیٹی کو ایک سخت جملہ کہا, لیکن بیٹی تو چھوٹی سی تھی, 2 سے 4 سال کی بیٹی تھی, اس سے زیادہ نہ تھی. وہ بیٹی کا انتقال ہو گیا. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو سخت صدمہ ہوا. پھر ایک دن سو گئے, جب خواب دیکھا تو ایک اژدہے کو دیکھا کہ وہ پیچھے تیزی سے بھاگ رہا ہے اور مالک بن دینار کو کھانے کی کوشش کر رہا ہے. تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک بوڑھا ضعیف آدمی وہ راستے میں کھڑا ہے اور مالک بن دینار کہتے ہیں میری اس اژدہے سے جان چھوڑاؤ, مجھے اس اژدہے سے بچا لو. وہ کہتا ہے میں تیری مدد نہیں کر سکتا, میں خود بہت کمزور ہوں. پہاڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے تم وہاں جاؤ. مالک بن دینار بھاگتے ہوئے پہاڑ کی طرف جاتے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں تو آگ ہی آگ ہے, پیچھے دیکھتے ہیں تو سانپ ہے, وہ کھانے کے قریب ہے. آگے بھی موت ہے, پیچھے بھی موت ہے, پریشان حال ہے. تو دفعتاً قندیل سے ایک بچی نکلتی ہے اور وہ سانپ کی طرف اشارہ کرتی ہے تو وہ سانپ دور ہو جاتا ہے. مالک بن دینار پوچھتے ہیں کہ کون ہو؟ آپ کی بیٹی ہوں جو مدرسہ ابراہیم میں قرآن حفظ کرتی ہوں, بس وہی بیٹی جس کو گود میں لے کر پیار کرتے تھے. بس شراب پیتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا. مالک بن دینار کی جب آنکھ کھلتی ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. پھر مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ تھے اور مسلح ہوا کرتا تھا. مالک بن دینار ہوتے تھے اور راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھیں. فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے سب سے بڑے ڈاکو تھے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا زمانہ پایا اور عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ڈکیتی ڈالا کرتے تھے اور چوری کیا کرتے تھے. عجب بات تھی, دن میں روزہ رکھتے, رات کو تہجد پڑھتے, ڈکیتی پھر بھی ڈالتے تھے. اس وقت کے ڈاکو بھی تہجد گزارتے, آج کا سالک بھی تہجد کی نماز نہیں پڑھتا. تو فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ ڈکیتی کے لیے ایک گھر کے اندر کودے. جب کودے تو ایک اللہ والا قرآن پڑھ رہا تھا اور سورہ حدید پڑھ رہا تھا. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کا دل وہ اللہ کے خوف سے لرز اٹھے, وہ کانپ اٹھے. تو فضیل بن عیاض عرب تو تھے. فضیل بن عیاض نے جیسے ہی اس آیت کو سنا تو بس وہیں ساکت کھڑے ہو گئے, کہنے لگے اب وہ وقت آ گیا کہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں. اور پھر ایسی توبہ کی کہ تاریخ نے انہیں ایک لقب دیا عابد الحرمین کا, کہ وہ عابد الحرمین کے لقب سے پکارے جاتے اور عابد الحرمین کے لقب سے جانے جاتے. تو جو توبہ کرنے والے نوجوان ہوں, دوست اور احباب ہوں, ان کو چاہیے کہ ان کے قصوں کو ضرور پڑھے, بار بار پڑھے, جنہوں نے توبہ کی اور اپنے توبوں پر استقامت دکھائی, تاکہ ان کو ہمت ملے اور استقامت ملے. انسان بہت کمزور ہے. اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا, کہ انسان کو ضعیف پیدا کیا, جب اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو یہ جزا فضا کرتا ہے, اور جب اسے کوئی خیر ملتی ہے اور نعمتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں تو یہ اسے چھپا چھپا کے رکھتا ہے, اور پھر بیوی سے بھی کہتا ہے کسی کو بتانا نہیں کہ یہ نعمتیں ہمارے پاس ہیں. مبادہ کوئی شخص ہم سے مانگنے کے لیے آ جائے تو ان لوگوں کے قصوں کو ضرور پڑھیں جن لوگوں نے ماضی کے اندر توبہ کی اور انہوں نے اپنی توبہ کو نبھا کر دکھایا. قد افلح من تزکا,
نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہی شخص کامیاب ہوا. ومن تزکا فإنما یتزکا لنفسی، جو تزکیہ کرے گا اپنے نفس کے لیے تزکیہ کرے گا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا وہی شخص کامیاب ہوگا، اور جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرے گا وہی ناکام ہوگا. اور آخری کام جو توبہ کرنے والے کو چاہیے وہ کرے وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی مجلس کو اختیار کرے، اللہ والوں کی مجلس کو اختیار کرے، نیک صالح دوستوں کو اختیار کرے. ان کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے اور اس کو استقامت نصیب فرمائیں گے. علامہ اقبال مرحوم کے حالات میں لکھا ہے کہ علامہ اقبال مرحوم جب تک شانور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات نہ ہوئی وہ بھی شراب کے عادی تھے، شراب پیا کرتے تھے. ان کے ایک دوست تھے مولانا داؤد رحمۃ اللہ علیہ. ایک موقع پر انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے ہوئے تھے تو مولانا داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دیکھ اقبال تو میرا بہت پکا دوست ہے، تو نے مجھے جہاں کہا میں وہاں گیا، یہاں تک کہ تو مجھے ایسی مجالس میں لے کر گیا کہ وہاں میرا جانا بالکل مناسب نہ تھا، وہاں صرف ناچ گانا تھا اور کچھ بھی نہ تھا، لیکن تیری دوستی ایسی تھی کہ میں اس دوستی کی وجہ سے کبھی انکار نہ کر سکا. آج میرا بھی پیر آیا ہے، چل اس کی مجلس میں چل. میں نے کبھی تجھے نہیں کہا کہ تو کہیں چل، لیکن آج تجھے ضد کروں گا میری مجلس، میرے پیر کی مجلس میں چل. شانور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسند پر تشریف فرما تھے اور بڑے رعب سے بیٹھے تھے تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت یہ اقبال ہے. تو حضرت شانور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ وہی اقبال ہے جس نے حسین احمد مدنی کے خلاف اشعار کہے ہیں. تو علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں مجھے تو بہت غصہ آیا کہ میں ایک نامور آدمی تھا اور بھری مجلس میں مجھے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے حسین احمد مدنی کے خلاف اشعار کہے ہیں. کہا بس اپنے غصے کے اندر تھا تو میں نے کہا مولوی کو کیا پتا فلسفے کا، مولوی کیا جانے فلسفہ، میں فلسفے کا ایک باہر ہوں اور مجھ سے بڑا فلسفہ کوئی جانتا بھی نہیں. تو فلسفے کا ایک مشکل سوال میں مولوی سے پوچھتا ہوں تو مولوی کو آئے گا نہیں، جب مولوی کو آئے گا نہیں تو مولوی چپ ہو جائے گا، میری واہ واہ ہو جائے گی. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے شانور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے فلسفے کا مشکل سوال پوچھا. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور مسکرایا اور فرمانے لگے اقبال تمہیں تو سوال کرنا نہیں آتا، تم نے تو سوال ہی نہیں سمجھا، تم جواب کیا سمجھو گے. یہ سوال فلاں کتاب کے فلاں صفحے نمبر پر یوں لکھا ہے اور اس کا جواب فلاں کتاب کے فلاں صفحے نمبر پر یوں لکھا ہے. اقبال کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے مجھے سوال بتایا اور پھر مجھے جواب بتایا میں سمجھ گیا یہ وقت کا ولی ہے، کیونکہ اس سوال کو ہر ایک کا سمجھنا آسان نہ تھا اور نہ کوئی سمجھ سکتا تھا، یہ وقت کا ولی ہی ہے جو اس کو سمجھ سکتا تھا. پھر میں نے مولانا داؤد کو کہا کہ آپ میری ایک درخواست قبول کریں. کہنے لگے بتاؤ تمہاری کیا درخواست ہے. کہا حضرت آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لی ہے، میرے گھر میں آ کر ایک کپ پیالی چائے پی لیں. کل شام میں آئیں اور آ کر ہمارے گھر میں چائے پیے. اب گھر جب تشریف لے گئے تو علامہ اقبال خود فرماتے ہیں کہ ساری رات اس بات میں گزری کہ یہ سارے کپڑے خراب ہیں، یہ برتن شرابوں والے ہیں. تو پریشان رہا کہ بٹھاؤں گا کہاں، کھلاؤں گا کہاں. تو خود پھر مولانا داؤد کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے جاؤ نئی چادریں خریدو، نئے برتن خریدو، نئے کپڑے خریدو. جب انور شاہ کشمیری آئے تو نئے برتنوں میں وہ کھانا کھائے، نئے برتنوں میں وہ پانی پیے، نئی جگہ پر وہ بیٹھے. وہ مسند بھی نئے خرید کے لے کر آؤ، یعنی صوفہ بھی نیا خرید کر لے کر آؤ. مولانا داؤد رحمۃ اللہ علیہ ساری چیزیں نئی لے کر آئے. اب سوچتے رہے کہ انور شاہ کشمیری کو میں ہدیہ کیا دوں، اتنا بڑا عالم، اپنے وقت کا اتنا بڑا محدث میرے گھر پر چائے پینے کے لیے آ رہا ہے، میں اسے تحفے میں کیا دوں. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں ایران کے بادشاہ نے میرے پاس ایک کتاب بھیجی تھی، وہ 1000 سال پرانی فارسی تھی اور اس کتاب کا ترجمہ کرنے کو کہا تھا کہ اس کتاب کا ترجمہ کرو ہم تمہیں 5 لاکھ روپے دیں گے. وہ خط بھی تھا، وہ کتاب بھی تھی. اقبال فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ حضرت کو کہوں گا کہ یہ کتاب کا ترجمہ آپ کریں تاکہ 5 لاکھ روپے آپ کو مل جائیں. تو علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضرت چائے پینے کے لیے تشریف فرما ہوئے اور چائے پی رہے تھے تو وہ کتاب میں نے آگے کی، ایران کے بادشاہ کا خط بھی آگے کیا اور فرمایا کہ حضرت یہ بادشاہ نے خط بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ
یہ کتاب کو ہم ترجمہ کر لیں، میں آپ کو 5 لاکھ روپے دوں گا۔ حضرت مجھ سے زیادہ بہترین فارسی آپ جانتے ہیں، لہٰذا آپ اس کتاب کا ترجمہ کریں۔ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ چائے پی رہے تھے تو چائے پیتے پیتے کہنے لگے اس کتاب کا مطالعہ آج سے 30 سال پہلے کیا، اس کا باب اول یہ، باب دوم یہ، باب سوم یہ، 30 کے 30 باب شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے چائے پیتے پیتے بیان کر دیے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں پاؤں میں گر گیا کہ حضرت یہ اتنا بلند مقام اللہ نے آپ کو دیا۔ تو پھر فرمانے لگے جب سے سرکار کی حدیث پڑھائی ہے ان جیسے کلام کی طرف ہمیں کوئی تخیل بھی نہیں آتا، ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ ہم اس کتاب کی ان کلام کی طرف جائیں۔ جب بادشاہ کا کلام پڑھاتے ہیں، بادشاہ کے شاگرد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھاتے ہیں، اس سے بڑا کلام کیا ہے؟ تو دنیا والوں کے کلام کو حاصل کر اور ان کے کلاموں کا ترجمہ کر ہمیں کیا ملے گا؟ اقبال تم خود ہی اس کتاب کا ترجمہ کرو اور 5 لاکھ کی ضرورت ہمیں نہیں، تم ہی 5 لاکھ روپے لے لینا۔ تو نیک لوگوں کی مجلس کو اختیار کرو۔ تو کیا پتا اپنے دوستوں کو بھی اللہ والوں کی مجلس میں لایا کرو، کیا پتا کس وقت کون سی بات اس کے دل کو لگے اور اس کی زندگی بدل جائے۔ اقبال کی زندگی ایک ملاقات میں بدل گئی اور اقبال نے پھر وہ شاعری کہی تو جو میں اور آپ سمجھنے سے قاصر ہے۔ اقبال نے کہا پھر سے پڑھ سبق امانت کا، دیانت کا، صداقت کا۔ میں کافی عرصے تک سوچتا رہا کہ اقبال نے یہ پھر کا لفظ کیوں لگایا، پھر کا لفظ شعر میں کیوں لگایا؟ کافی عرصے تک سوچتا رہا تو دفعتاً ایک دن خود اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ صحابہ نے یہ سبق پڑھا تھا امانت کا، دیانت کا، صداقت کا، ہم نے اس سبق کو بھولا۔ جب ہم نے اس سبق کو بھلایا اور بھول گئے تو اقبال نے کہا پھر سے سبق پڑھ امانت کا، دیانت کا، صداقت کا، کام لیا جائے گا تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ اقبال نے وہ شاعری کی کہ دنیا حیران ہے۔ ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا، ہم موحدوں کے موحد، واحد خدا ہمارا۔ ہم کافروں کے کافر، ہم کافروں کے، یہ شعر اکثر ساتھیوں کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ہم کافروں کے کافر، ہم کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، ہم کافروں کے کافر، جو کافر ہیں ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ کافر خدا ہمارا، ہمارا خدا بھی کافروں کا انکار کرتا ہے۔ ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا، ہم بھی کافروں کا انکار کرتے ہیں، ہمارا خدا بھی کافروں کا انکار کرتا ہے۔ ہم موحدوں کے موحد، واحد خدا ہمارا، ہم بھی توحید کا ڈھکا بجاتے ہیں، ہمارا خدا بھی ایک ہے۔ تو یہ اقبال کی شاعری نے جو رخ بدلا وہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی ایک گھڑی کی صحبت کے بعد بدلا۔ تو نیک لوگوں کی مجلس کو اختیار کیا کرو اور نئے اللہ والوں کی مجلس میں آیا کرو۔ انسان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، کیا میرے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ میرے تو اتنے زیادہ بعض ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پیشانی کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیا ہماری توبہ قبول ہو جائے گی؟ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میرے بندے کیا تیرے گناہ پانی کے قطرے کے برابر ہیں؟ کیا تیرے گناہ ریت کے ذرے کے برابر ہیں؟ تیرے گناہ اتنے ہیں کہ زمین بھر گئی، بھر کر تو آسمانوں تک پہنچا، ایک دفعہ آ کر ندامت کا اظہار کر، گناہوں کا اقرار کر، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو فرمایا بیٹا مجھ سے ایک خطا ہوئی، ایک غلطی ہوئی، 40 سال رویا، ایک امت آئے گی وہ گناہ پر گناہ کرے گی، ندامت کا ایک آنسو بہائے گی، مکھی کے سر کے برابر بہائے گی، اللہ معاف کر دے گا، پوچھے گا بھی نہیں۔ وہ امت محمدیہ ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیث سے کہا بیٹا اگر اس امت کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے اور وہ اللہ سے سچی توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دے گا۔ اور شیطان یہی کہتا ہے میں نے امت محمدیہ کو ہلاک کیا گناہوں کی وجہ سے، امت محمدیہ نے مجھے ہلاک کیا توبہ کی وجہ سے۔ میں گناہ کرواتا ہوں جب یہ بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں
شیطان کہتا ہے کہ میں امت محمدیہ سے گناہ کرواتا ہوں، اور جب گناہ کرواتا ہوں اور یہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور سر سے لے کر پاؤں تک یہ گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، تو میں خوش ہو جاتا ہوں کہ میں نے امت محمدیہ کو ہلاک کر دیا گناہوں کی وجہ سے۔ پھر یہ ایک آنسو بہاتے ہیں اور سچی توبہ کرتے ہیں، میری ساری محنت پر پانی پھیر دیتے ہیں اور مجھے ہلاک کر دیتے ہیں توبہ پر، مجھے ہلاک کر دیتے ہیں توبہ پر۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، اور بنی اسرائیل کے وہ نوجوان بہت زیادہ گناہوں کا عادی تھا، اور اس کی گناہوں کی عادت کی وجہ سے محلے کے لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ محلے کے لوگوں نے اکٹھے ہو کر جمع ہو کر کہا، آج کے بعد اگر تو کسی گناہ میں مبتلا ہوا اور تو نے کوئی گناہ کیا تو ہم تجھے سزا دیں گے، تجھے ماریں گے اور شہر سے نکال دیں گے۔ بہرحال وہ چند مہینے رکا رہا، اور چند مہینے رکنے کے بعد وہ پھر سے گناہ میں مبتلا ہوا۔ اہل محلہ والوں نے اس کو مارا اور مار کر گھر سے شہر سے نکال دیا۔ جب شہر سے نکالا وہ ایک جنگل کی طرف گیا، اور جنگل میں اس کو پوچھنے والا کوئی نہ تھا، اس کی راحت کا خیال رکھنے والا کوئی نہ تھا، اس کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہ تھا۔ تو اس نے دائیں دیکھا کوئی نہیں، بائیں دیکھا کوئی نہیں، آگے پیچھے دیکھا کوئی نہیں، پھر مرض الموت میں مبتلا ہوا۔ جب وہ بیمار ہوا تو پھر دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں، اس نے پھر اللہ سے دعا کی، اور دعا کے بعد وہ مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی بھیجی، اور وحی بھیجنے کے بعد فرمایا، موسیٰ میرا ایک ولی ہے، وہ اس جنگل میں موجود ہے، آپ اعلان کر دو جس نے بھی اس کا جنازہ پڑھا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، بہت سارے لوگ جمع ہوئے۔ جب جنگل کو تلاش کیا گیا اس کے علاوہ کوئی نہ ملا، تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے موسیٰ یہ تو وہی فاسق نوجوان ہے جسے ہم نے مار کر گناہوں کی وجہ سے اپنے شہر سے نکالا تھا، آپ کہتے ہیں کہ یہ ولی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس وقت حکم یہی ہے کہ اس کا جنازہ پڑھو، بعد میں اللہ سے ہم کلام ہوں گا تو پوچھوں گا اللہ ماجرا کیا ہے۔ جنازہ پڑھا، کچھ لوگوں نے پڑھا، کچھ لوگ واپس چلے گئے۔ جس نے جنازہ پڑھا اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، ہم کلام ہو کر پوچھا تھا ماجرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے موسیٰ بات تو بالکل یہی ہے کہ یہ فاسق و فاجر تھا، لیکن جب مرض الموت اس پر آیا اور موت کا وقت قریب آیا، اس نے دائیں دیکھا کوئی نہیں، اس نے بائیں دیکھا کوئی نہیں، پھر اس کی نگاہیں آسمان پر لگی۔ اے موسیٰ یاد رکھ میں اس کا دوست ہوں جو تنہ تنہا ہے، میں اس کا غمخوار ہوں جس کا غمخواری کرنے والا کوئی نہیں۔ اس نے اس موقع پر مجھے پکارا، اگر یہ ساری انسانیت کی مغفرت کی دعا کرتا میں سارے انسانوں کو معاف کر دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری روایت سناتا ہوں، حضرت بھی تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ آپ بیٹھے وہاں سے حضرت آ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا اور وہ گناہوں کی عادت میں مبتلا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور فرمایا کہ موسیٰ اس نوجوان کو کہو اپنے گناہوں سے باز آ جا، اگر گناہوں سے باز نہ آیا تو میں اس پر ناراض ہوں گا، میں اس پر غصہ ہوں گا اور میں اس کو سزا دوں گا، میں اس کی مغفرت بھی نہ کروں گا۔ فصبر ایاما، وہ چند دنوں تک تو رکا، پھر وہ گناہ میں مبتلا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی کو بھیجا اور وحی کو بھیجنے کے بعد فرمایا اس نوجوان سے کہہ دو کہ ہم تمہاری مغفرت نہیں کریں گے اور ہم تمہیں سزا دیں گے اور ہم تم پر بہت زیادہ ناراض اور غصہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام اس نوجوان کو سنایا تو وہ نوجوان جنگل کی طرف نکل گیا، اور جنگل کی طرف نکلنے کے بعد اس نے کہا اے اللہ یہ کون سا پیغام ہے جو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے مجھ کو سنایا ہے؟ اے اللہ کیا آپ کی رحمت کے خزانے ختم ہو گئے؟ آپ کی رحمت کے خزانے ختم ہو گئے؟ کیا آپ اپنے بندوں کی مغفرت کرنے سے عاجز ہو گئے؟ اگر آپ کی رحمت کے خزانے ختم ہو گئے اور آپ اپنے بندوں کی مغفرت نہیں کریں گے، اے اللہ مجھے بتائیے میرا کون سا ایسا گناہ ہے جو تیری رحمت سے بڑا ہے؟ میرا کون سا ایسا گناہ ہے جو آپ کی رحمت سے بڑا ہے؟ اے اللہ میرا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو تیری رحمت سے بڑا ہو۔ اور اللہ آپ اپنے بندوں کی مغفرت سے عاجز ہو گئے اور اپنے بندوں کی مغفرت نہیں کریں گے، تو اے اللہ پھر سارے بندوں جو شخص جس گناہ میں مبتلا ہے، اے اللہ ان سب کا فدیہ مجھے بنا دے اور میں ان سب کی طرف سے فدیہ بن جاؤں گا، ان سب کا عذاب بھی مجھے دے دے اور میرے گناہوں کا بھی عذاب مجھے دے دے۔ اے اللہ اگر آپ کی رحمت کے خزانے ختم ہو گئے، آپ کی مغفرت کے خزانے ختم ہو گئے اور آپ عاجز ہو گئے اپنے بندوں کو معاف کرنے سے، تو میں سارے جہاں کے لوگوں کی طرف سے فدیہ بن جاؤں گا، لیکن مجھے معلوم ہے تیری رحمت کے خزانے ختم نہیں ہوئے،
اور میرا کوئی گناہ تیری رحمت سے بڑا بھی نہیں ہے اور کوئی تیری رحمت ہی بڑی ہے، اے اللہ پھر آپ میری مغفرت کیسے نہیں کریں گے؟ میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، اے موسیٰ اس نے میری رحمت کو صحیح پہچانا، آپ اس سے کہیں کہ ہم نے اس کی مغفرت کریں۔ تو میرے بھائیوں، اگر گناہ میں مبتلا ہو جاؤ تو فوراً توبہ کرو اور توبہ کر کر اللہ کو راضی کرو۔ جو اللہ تعالیٰ جو ہم نے سنا اور میں نے کہا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لائٹ لے کر الحمدللہ۔